السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 90۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص دوست تھے، ان کا نام تھا فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کے عابد شمار ہوتے تھے اور 6 مہینہ مکہ مکرمہ میں گزارتے تھے، 6 مہینہ مدینہ منورہ میں گزارتے تھے۔ رمضان، حج اور اس سے پہلے شعبان اور حج کے بعد محرم، یعنی سمجھ لیجئے کہ رجب سے لے کر محرم تک مکہ مکرمہ اور محرم سے لے کر رجب تک مدینہ منورہ، یہ ان کی ترتیب تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حرمین شریفین کا سفر کرتے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ضرور ملتے۔ ان کی بیٹھک ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں حتیم میں، وہ حتیم میں بیٹھ جاتے تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، لوگ آ کر ان سے ملاقات کرتے تھے۔ یہی حال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا تھا کہ عبداللہ بن مبارک بھی عمرہ وغیرہ سے فارغ ہو کر سیدھا حتیم میں جا کر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے، دعا کی درخواست کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض کی ملاقات کے لیے جب گئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تو فضیل بن عیاض نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ وہ عبداللہ، ایک طرف تیری زندگی ہے، ایک طرف میری زندگی ہے۔ میری زندگی کتنی اچھی ہے، دیکھ، 6 مہینہ مکہ مکرمہ، 6 مہینہ مدینہ منورہ، اور تیری زندگی کبھی صحراؤں میں ہوتا ہے، کبھی جنگلوں میں ہوتا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کہاں کہاں تو گھومتا رہتا ہے۔ بے اللہ نے تجھے مال بہت دیا ہے، تو بھی یہاں پر پڑ جا کر۔ تو عبداللہ بن مبارک حتیم کی وجہ سے اور حرم کی وجہ سے خاموش رہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ لیکن جب خراسان پہنچے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے خط لکھا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس خط کے اندر انہوں نے واضح کیا، اس خط میں اشعار لکھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار بہت اپنے بیان میں پڑھا کرتے تھے۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، لعلمت انک فی العبادت تلعب، لعلمت انک فی العبادت تلعب۔ اور حرمین شریفین کی عبادت کرنے والے یعنی فضیل بن عیاض، اگر تو ہماری زندگی کو دیکھ لے تو تجھے اپنی عبادت ایسے لگے گی جیسے تو عبادت میں کھیل رہا ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک نے لکھا، بڑا آدمی بڑے آدمی کو لکھ رہا ہے۔ آج ہم کسی کو یہ نہیں لکھ سکتے، لیکن وہ بھی بڑے تھے، وہ بھی بڑے تھے، یہ لکھ رہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، لعلمت انک فی العبادت تلعب، او کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب۔ فضل ابن عیاض دعا میں روتے بہت تھے، تو عبداللہ بن مبارک نے اس کا جواب دیا کہ تمہارے رخسارے تمہارے آنسوؤں کی وجہ سے تر ہوتے ہیں، اور ہمارے بدن اللہ کے راستے میں کانٹا لگ جاتا ہے، کبھی اللہ کے راستے میں کوئی چیز لگ جاتی ہے تو خون نکلتا ہے، تو ہمارا بدن خون سے تر ہوتا ہے۔ تو تیرے آپ کے آنسو اچھے ہیں یا ہمارا خون اچھا ہے؟ ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، رہج السنابک والغبار الاطیب۔ مشک اور عنبر کی خوشبو تمہیں مبارک۔ عابد جب عبادت کرتا ہے تو خوشبو لگاتا ہے، مشک لگاتا ہے، عود لگاتا ہے، عنبر لگاتا ہے، گلاب لگاتا ہے، اور پھر عبادت کرتا ہے تاکہ عبادت کرنے میں مزہ آئے۔ تو فضیل ابن عیاض خوشبو بہت لگاتے تھے، چونکہ عابد الحرمین ان کا نام تھا، حرمین شریفین کی عبادت کرنے والے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا سے لوگ جتنے بھی آتے تھے ان کے لیے خوشبو لے کر آتے تھے، تو خوشبو بہت لگاتے تھے۔ اس کا جواب دیا حضرت عبداللہ بن مبارک نے، ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، رہج السنابک والغبار الاطیب۔ مشک اور عنبر کی خوشبو تمہیں مبارک۔ ہمارا مشک اور عنبر تو یہ ہے
کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو غبار ہمارے بدنوں پر آتا ہے وہی ہمارا مشک بن جاتا ہے، وہی ہمارا عنبر بن جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ بدخان نار جہنم، کہ کسی بندے پر جہنم کی آگ اور اللہ کے راستے کا جہنم کا دھواں اور اللہ کے راستے کا غبار جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک نے خط لکھا فضیل ابن عیاض کو، اور جو لے جانے والا تھا اس کو تاکید کی فلاں جگہ جا کر دینا، فلاں وقت میں دینا۔ جب یہ عبداللہ ابن مبارک کا خط فضیل ابن عیاض کے ہاتھ میں پہنچا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا، یہ جواب کل بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ نیک لوگوں سے دوستی کر لیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجہ اللہ۔ 1977 میں مسجد نبوی کے پہلی صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ایک بڑے میاں نے مجھے درود سکھایا تھا، بیٹا یہ درود پڑھتا رہے، کبھی بھی تو ناکام نہیں ہوگا۔ اس وقت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی تو امیجز بنا کے نہیں بھیج سکتا میں، لیکن بعد میں کبھی امیجز بنا کے بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اسے پڑھتے رہیے، گنگناتے رہیے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب